نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا 5ویں صحابی ہیں۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں خبر لاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، طلحہ و زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ سن 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموز نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھی لکڑی کا تلوار بن جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو ایک سوکھی لکڑی دی، وہ ان کے ہاتھ میں سخت تیز اور چمکدار تلوار بن گئی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں اسی لکڑی کے ساتھ شرکت کی اور بقیہ غزوات میں بھی ساتھ رکھی، یہاں تک کہ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے، اس وقت بھی وہ سوکھی لکڑی والی تلوار آپ کے پاس تھی۔ اس تلوار کا نام عون یا قوی تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر و شرک سے ملا دیتا ہے۔ نوٹ: ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب برا خواب دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف دھدکار دے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ واقعہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دکھلاوے کے لیے دولت حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں اب بڑا بننے کے لیے داد و دہش کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل دوزخ جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ فرشتہ کہے گا، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نو مولود بچے کے لیے بہترین گھٹی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ فائدہ، اس عمل کو تحنیک کہا جاتا ہے جس کے کئی روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، معمولی گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کو لکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔